ارباب علم نے لکھا ہے کہ ایک شخص پر فالج کا اٹیک ہو گیا، اس کا پورا بدن بے حس اور بے حرکت ہو گیا، اور اس بیماری کی اس طویل مدت میں وہ شخص بڑی تکلیف میں رہا، حتیٰ کہ اس کی بیوی بچے، اس کی فیملی اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ شدید کرب میں وہ دل ہی دل میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرتا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی کہ اچانک اس کے کمرے میں ایک بچھو آ گیا۔ بچھو چلتا چلتا اس کی چارپائی پر چڑھا، اس کے پاؤں کی جانب سے چلتا چلتا اس کے سینے پر، پھر اس کے چہرے سے ہوتا اس کی پیشانی پر پہنچ گیا۔ وہ تو بے حس تھا، اپنے آپ کا اس سے دفاع نہیں کر سکتا تھا، اور اب اس کا خوف مزید بڑھ گیا کہ یہ بچھو مجھے نقصان پہنچائے گا۔ بچھو نے اس کی پیشانی پر یکے بعد دیگرے 5 ڈنگ مارے۔ بچھو کا زہر اس کے بدن میں داخل ہو گیا۔ وہ مزید خوف اور ڈر میں مبتلا ہو گیا۔ بچھو کا زہر اس کے بدن میں داخل ہوا تو اس کی مردہ رگوں میں خون دوڑنے لگ پڑا، جسم کے اندر ایک زندگی آ گئی۔ وہ اٹھا اور باہر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کی فیملی، بچے جو باہر بیٹھے تھے، وہ دیکھ کر حیران ہو گئے، یہ اچانک کیسے صحت یاب ہو گئے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بچھو کے ڈسنے سے زہر جو اس کے بدن میں داخل ہوا اس کے ذریعے شفا عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ بڑی عظمت و شان والا ہے، وہ شر سے خیر، بھلائی اور نفع پیدا کرنے پر قادر ہے اور دیتا بھی ہے۔ کرونا وائرس بظاہر اجتماعی تکلیف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی انسانیت کے لیے نفع اور خیر ظاہر کر دیا ہے۔ کرونا وائرس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، اس نے انسانیت کی سوچوں کا قبلہ درست کر دیا ہے۔ کرونا وائرس نے، ایک اندیکھی مخلوق نے، ساری دنیا کے شراب خانے، نائٹ کلب، کیسینو، جوا خانے، عیاشی کے مراکز اور اڈے بند کر دیے، اور سود کی شرح بھی بہت کم ہو گئی۔ کرونا وائرس نے ٹیکنالوجی کو رب ماننے والوں کو حقیقی رب کی طرف متوجہ کر دیا۔ کرونا وائرس نے متکبرین کے کبر اور غرور کا سر پھوڑ کے رکھ دیا۔ کرونا وائرس نے دنیا کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ اسلام کا حلال حرام کا تصور انسانیت کے لیے بہتر اور درست ہے، اور اس سے ہٹ کر کوئی نظام نہیں ہے۔ کرونا وائرس نے یہ بتا دیا جو اسلام کہتا ہے کہ درندے، شکاری جانور، مردار، مریض جانور، یہ سب انسانی صحت کے لیے بہتر نہیں۔ حکمت ایک یہ بھی ہے، اسلام نے ان کو حرام قرار دیا۔ کرونا وائرس نے صفائی کے اس نظام کی طرف انسانیت کو لا کھڑا کیا جو 14.25 صدیاں قبل امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی درسگاہ سے انسانوں کو پڑھایا تھا۔ کرونا وائرس نے انسانوں کو اور دنیا کے جابر حکمرانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ قید کی، لاک ڈاؤن کی اور جبری طور پر آزادی کو چھین لینے کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور یہ انسانیت کے لیے کتنا بڑا ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے۔ تو کرونا وائرس نے زمینی اور فضائی آلودگی سے لے کر انسان کو انسان کے ساتھ سلوک تک بے شمار باتیں سکھائی ہیں۔ کرونا وائرس نے انسان کو رجوع الی اللہ کی طرف مجبور کیا۔ قرآن مجید سورہ سجدہ میں کہا گیا، ارشاد فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر سکیں۔ تو اس صورتحال میں انسانیت پر جو رجوع الی اللہ کی کیفیت طاری ہوئی ہے،
اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کریں اللہ مومنوں مسلمانوں کو یہ کیفیت قائم رکھنے کی توفیق دے اور غیر مسلموں کو بھی ہدایت دے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔